اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 31۔ عقل سب سے افضل چیز ہے۔ جناب محمد بن خالد نے اپنے بعض اصحاب کے ذریعے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں میں عقل سے زیادہ کوئی افضل و بہتر چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے افضل ہے۔ عاقل کا اپنے گھر میں رہنا جاہل کے حج و عمرہ کے سفر سے عطا بہتر ہے۔ خدا نے جس رسول و نبی کو مبعوث کیا اس کی عقل کو کامل قرار دیا ہے، اور اس کی عقل تمام امت کے عقلاء سے زیادہ افضل و اکمل ہوتی ہے، اور نبی کے سینہ اقدس میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ تمام کوشش کرنے والوں سے افضل ہے، اور اس کی امت میں سے کوئی عقل مند شخص نبی سے زیادہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا نہیں ہوتا، اور تمام عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں نبی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتے، اور کوئی عاقل اپنی عقل سے نبی و رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی ان عقلاء میں سے ہے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ اس سے مراد انبیاء و مرسلین ہے۔ اے رسول، آپ ان سے کہہ دے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے خدا نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ خبردار کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی۔ اور بدکاریوں کے قریب نہ جانا، خواہ ہو ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی ایسے نفس کہ جن کو خدا نے محترم قرار دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے نصیحت کی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اے شام، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، کتاب خدا کے احکام کے سامنے عاجزی اختیار کرو تاکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب عقل بن جاؤ۔ بے شک عقل مند لوگ خدا کے نزدیک کم ہیں اور بے عقل زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت نے کتاب خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کر لی ہے۔ اے بیٹے، دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ بس تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ اس گہرے سمندر میں تیری کشتی تقویٰ ہو، اور کشتی کا لنگر خدا کی طرف توجہ ہو، اور اس کا بادبان خدا پر توکل ہو، اور اس کی کار فرما عقل ہو، اور اس کا رہنما و دلیل علم ہو، اور اس کے پتوار صبر ہو۔ اے شام، ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ عقل کی دلیل تفکر و تدبیر ہے، اور تفکر کی دلیل خاموشی ہے، اور ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے، اور عقل کی مددگار عاجزی و انکساری ہے۔ جاہل کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہ اسی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اے شام، امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، خدا کی عبادت کرنے والوں میں سے عقل سب سے زیادہ افضل ہے۔ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائے۔ نمبر 1، وہ کفر اور شرک سے امن میں ہو۔ نمبر 2، اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو۔
نمبر 3، ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرے، دنیا میں اس کا حصہ قوت لا یموت ہو، یعنی فقط اتنا ہو کہ جس سے وہ مرے نہ۔ نمبر 5، علم کے حاصل کرنے سے کبھی سیر نہ ہو۔ نمبر 6، راہ خدا میں آنے والی ذلت اس کے لیے محبوب ہو، اس عزت کی نسبت جو اس کے غیر سے حاصل ہو۔ نمبر 7، عاجزی اور انکساری خدا کی بارگاہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو، اس عزت کی نسبت جو اس کو غیر سے ملے۔ نمبر 8، غیر پر کیے ہوئے احسان کو کم سمجھے۔ نمبر 9، اور جو غیر نے اس پر احسان کیا ہے اس کو بہت زیادہ قرار دے، تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر قرار دے اور خود کو ان سے کمتر سمجھے۔ اے شام، جس کے پاس مروت نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس مروت بھی نہیں ہے۔ تمام لوگوں میں قدر و منزلت کے لحاظ سے افضل وہ ہے جو دنیا کو اپنے لیے خاص چیز نہ قرار دے۔ یاد رکھو تمہاری جانوں کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پس اس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے فروخت مت کرنا۔ اے ہشام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا۔ نمبر 2، اور جب لوگ بولنے سے عاجز ہو جائیں گے تو وہ اس وقت بولے گا۔ نمبر 3، وہ ایسا مشورہ دے گا جس سے اس کے اہل کی اصلاح ہو۔ جس میں یہ 3 وصف نہ پائے جائے وہ احمق و ناداں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا سردار اس کو قرار دو جس میں یہ 3 اوصاف پائے جائے، یا ان میں سے کم از کم ایک ضرور ہو۔ جس میں ان 3 میں سے ایک وصف بھی نہیں ہے وہ احمق ہے، اس کو اپنا سردار مت قرار دو۔ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرنا۔ جناب علی بن فضال نے اپنے بعض دوستوں کے وسیلے سے حضرت امام عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء کو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے عقول کے مطابق ان سے بات کرو۔